حسین لجپال دی 6 سال دی سکینہ پاک نو تکیا ویک کے یزید کہندا ہے لڑکی کون ہے لڑکی کون ہے اللہ اللہ میں قربان جاواں جناب سکینہ نہیں بولیاں دوبارہ پھر زور نال پوچھدا ہے لڑکی کون ہے جڑیاں اپنے بابے تو علاوہ کسی نال بولیاں ہی نہ ہون او کیویں دربار وچ بول کے دس دیا کہ میں کون اللہ اکبر کبیرہ فرمایا لڑکی کون ہے جناب سکینہ نہ بولیاں جدو جھڑک کے بولیا اونچی بولیا اللہ اللہ تو سیدہ سکینہ بولیاں نہیں بھرے دربار جڑا بیڑیاں لل جکڑیا ہویا سید زادہ دوڑ کے پھرا دے دامن نہ لپٹ گئیاں نے جناب سجاد فرماندن یزید ظالمہ اے سکینہ بنت حسین کربلا تو جھڑکیاں سنن لگی ہے ہونا مار اللہ اکبر عزیزہ ندی وکار یزید سرکار دی آل نو تک داریا عجیب و غریب سوال پوچھ داریا پرانے زمانے دا رواج آ جڑے قیدی ہوندے ہیں وہ تقسیم کیتے جاندے ہیں یزید دے دربار ایک شامی بیٹھا سی وہ کہندا یزید ہر وقت جدو قیدی ہوندے نے تو تقسیم ہی ہوندے نے اے قیدی بھی جے تو تقسیم کرنے تے میں بھی کچھ منگنا چاہنا یزید نے کیا بول کی منگنا ہی آندہ ہے جڑی 6 سال دی لڑکی ہے جدہ نا سکینہ ہے اے مینوں دے دے یزید کہندہ ہے کی کریں گا آندہ ہے میرے گھر نوکرانی کوئی نہیں میں نوکر بنا کے رکھا گا اللہ اللہ بی بی دین پاک فرما دیا نے ظالمہ اپنی زبان روک اے نوکر نہیں کائنات سردار دی دھیے اے نوکر بنانا لے لوگ نہیں تے سردار نہیں عزیزہ نے دی وکار یزید نے کیا زین العابدین اگر تو آڈی کوئی خیش ہوئے تھے دسو آپ فرما دن خیش تے میری ہے جے تو پوری کر دے میں جمعرات دا دن سی جدو قافلہ پیش ہویا آپ فرما دن کل جمعہ ہے جمعہ دا خطبہ میں دینا ہے انہیں آکھیا ٹھیک ہے آپ فرما دن میرے بابا دا سر میرے حوالے کر دے میں دفن کروں گا انہیں آکھیا ٹھیک ہے آپ فرما دن میں نے واپس مدینے بھیج انہیں کیا اے دیتے سوچنا آپ فرما دن میرے باپے دے قاتل میرے حوالے کر انہیں آکھیا کون قاتل ہے جواب آیا جی خولی قاتل ہے ہاں خولی تو قتل کیتے کہتے جی میں کیوں قتل کرانگا سنان بن انس قاتل ہے سنان تو قتل کیتے انہیں کہا جی میں نہیں قاتل شمر قاتل ہے ہاں شمر تو قتل کیتا ہے شمر دربار اچ بڑی گل کر گیا بندہ گندہ سی گل صحیح کر گیا پردہ لا گیا اس کیا یزید میرا حسین نال کیڑا جھگڑا سی حسین دا قاتل ہوئے جدی حکومت نو خطرہ جڑا بیعت طلب کردہ ہاں میں تے بیعت طلب نہیں کی تھی میں کیویں قاتل ہاں یزیدہ کیا جی اے مطالبہ تے پورا نہیں ہو سکتا پر کل جمعہ پڑھا لیا جے جمعہ شروع ہویا جڑا حسین پاک سرکار دے پتر دا خطبہ سن سکتا ہے آپ جمعہ تے خطبہ شروع فرمایا تے آپ فرما دن میں منا تے مزدلفہ دا بیٹا میں ہلتے حرم میں زمزم دا بیٹا میں زہرا دا بیٹا میں علی دا بیٹا میں اس باپ دا پتران جڑا کربلا دے میدان پیاسا شہید ہوئے جدو سرکار نے واقعات کربلا بیان کرنا شروع کیتے تو یزید ویکھیا کہ درباریاں دی حالت بدل رہی ہے انہیں فوراً آکھیا مؤذن کے اذان پڑھ مؤذن اذان پڑھی جمعہ لیٹ پہ آؤں دے جلدی کرو یزید نے کہا جمعہ لیٹ پہ آؤں دے جلدی کرو مؤذن نے اذان پڑھی اللہ اکبر اللہ اکبر امام زین العابدین نے فرمایا تو سچ کیا ہے انہوں نے پھر کہا اشہدو اللہ الہ الا اللہ آپ فرما دیں میں شہادت دینا انہوں نے کہا اشہدو انہ محمد رسول اللہ آپ فرما دیں یزید اے جنہ دا نا آیا ہے تیرے نانا نے یا میرے نانا نے توجہ ہے نا حضرات آپ فرما دیں اے مؤذن اس نام دا واسطے ہی تے چپ کر جا میں نو تقریر کر لین دے
جناب مؤذن پھر بیٹھ گیا، آپ نے پھر خطبہ شروع فرمایا. آپ فرماتے ہیں وقوف شام والے ہو تو آڈے اندر کوئی قصاب ہے؟ ایک بندہ کھڑا ہو سکے جی میں قصاب ہاں. آپ فرماتے ہیں میرے نانے دی شریعت نے کی آداب دسے نہیں جانور ذبح کرنا. ہو سکے جی شریعت دے آداب نے جدو جانور ذبح کیتا جائے تو ایک نو دوجے دے سامنے ذبح نہ کیتا جائے، چھری تیز ہوئے اور ذبح کرن تو پہلا پانی پلایا جائے. اللہ اللہ میرے مولا سجاد فرماندے نے شام دی مسجد جمعین آڑے ہو جس نانے نے جانور ذبح کرن دے 3 آداب دسے نے. جانور نو پانی پلایا جائے. میرے بابا کربلا 3 دن دے پیاسے آئے. میرے بابا جدو کربلا شہید ہوئے 3 دن دے پیاسے آئے. جدو ذبح کیتا جائے جانور تے چھری تیز ہونی چاہیے دیئے. جس خنجر نال میرے بابا شہید ہوئے تیز کوئی نہ. اللہ اللہ فرمایا ایک نو دوئے نے سامنے ذبح نہ کیتا جائے. 71 میرے بابا دے سامنے قربان ہو گئے نے. اللہ اللہ یزید نے ویکھیا سید دے خطبے نال مسجد دی حالت بدل رہی ہے. انہیں فوراً خطیب نو کیا جمعہ پڑھاؤ نماز پڑھاؤ. نماز پڑھائی گئی. رسول اللہ دی آل محبوس کر دیتی گئی، قید کر دیتی گئی. قید ہوندیاں ایام گزر دے پہنے ایک دن سیدہ سکینہ آئیاں نے دل تے ہاتھ رکھ بڑے پیار نال جملہ سننا. میں زین العابدین سرکار دا بیان سنا رہا تھا. جدو سرکار سجاد دے کول بہن آئی فرماندی نے بھرا ایک گل کرنی. فرمایا سکینہ بول کیا نہیں. فرمایا ویرا میں جدو دی قید خانے آئی ایک منظر ویکھے آئے. بہن کی ویکھی ویرا جڑے قیدی نے بھی مسئلہ ہوئے تو آٹے کڑوں آ کے دعا کرائے ہو دے مسئلے حل ہوندے نے. ایک دعا میں بھی کروانی ہے. فرمایا بول سکینہ. فرمایا ویرا دعا کر قید مک جائے ایک واری مدینہ ویکھ لواں. جناب سجاد نے ہاتھ اٹھائے نے تے آپ نے جو دعا پڑھی ہے وہ میں پڑھ رہا جڑا سن سکدا ہوئے سید دی دعا سمجھ سکدا ہوئے وہ دے واسطے دعا ہے. سرکار فرماندے نے ان التیا ریح الصبا یومن الى ارض الحرم. اے فرماندے نے اے صبح دی ہوا اگر چل دیا مدینے تو تیرا گزر ہوئے میرے نانے دے گنبد نال ٹکرائیں بلغ سلامی روزتن فیہ النبی المحترم. میرے نانا جان دی خدمت زین العابدین دا سلام پیش کری. دیکھیں اقبادنا مجروحت من سیف ہجر المصطفیٰ. نانا تیری جدائی دی تلوار نے سادہ جگر ٹکڑے کر چھڑیا ہے. رسول اللہ دیال دا غم دیکھو. فرمایا اقبادنا مجروحت من سیف ہجر المصطفیٰ توبا لآہل بلدت فیہا النبی المحتشم. کڈے چنگے نے او نانا جڑے دن رات تیریاں گلیاں دا طواف کر دے رہے. ہائے کیا درد والا جملہ بولیا سرکار نے. فرماندے نے یا رحمت للعالمین ادرک لزین العابدین. اے رحمت للعالمین نانا اپنے پتر زین العابدین تے نظر کرم فرماؤ. میں تیار آج بھی کسی مصیبت ہوئے تو سید زادے دا ایک قصیدہ پڑھیا کرو یہ دنال توڑیاں مصیبتاں ٹاڑ ویسا. آپ فرماندے یا رحمت للعالمین ادرک لزین العابدین محبوس عید الظالمین فی الموکب والمزدہمی. نانا ظالمہ نے تیری اولاد نو قید کیتا ہوئے
نانا کرم دی نظر فرماؤ ساڈی رہائی ہو جائے آل محمد دے لخت جگر دا دعا کرنا سرکار نے اس ویلے منظور فرمائیے گویا میں جانا اگر ترجمہ عربی دا کرم تے مدینے المو کر گیا اندنے آکھی سوہنے نوائے نی جے تیرا گزر ہوئے ان التیاری حسبا یومن الى ارض الحرم آکھی سونے نوائے جن بھی دکھ ہون جن بھی درد ہون جتنا ظالمہ دے ظلم تو گھبرا جاؤ سنت سجاد کی یہ مدینے علمو کر گیا کیا کرو اکھی سونے نوائے نی جے تیرا گزر ہوئے میں مر کے بھی نہیں مردا جے تیری نظر ہوئے انشاءاللہ اگلے جمعہ المبارک تے اس تو اگے بیان کراں گا وما علینا